الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان، ہمارا آج کا موضوع گفتگو توبہ کی تاثیر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ صاحبان، انسان کی زندگی گناہوں اور لغزشوں سے عبارت ہے، مگر اصل سوال یہ نہیں کہ گناہ ہوا یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان کہاں کھڑا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں مقام کا معیار انسان کا ماضی نہیں بلکہ اس کے حال کی سچائی ہے، اس کا نسب نہیں بلکہ اس کی نیت ہے، اور اس کے عمل کی کثرت نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ صاحبان، واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنے پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام سے بھیجا۔ قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ جنگل سے گزری تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اسے پکڑ لیا اور گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا کہ اس قصاب کی نیت خراب ہے تو اس نے کہا کہ اے نوجوان، تو اس گناہ میں نہ پڑ۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک حقیقی یعنی کہ اللہ عز و جل کا خوف اس گناہ کے ارتکاب سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس قصاب کے دل میں پیوست ہو گئے، اور اس نے کہا کہ جب تو اللہ عز و جل سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک عز و جل کا بندہ ہوں۔ جا، تم بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور واپس پلٹ گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں کہیں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا۔ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کا دم نکل جائے۔ اتنے میں اسے اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد ملا۔ جب اس نے قصاب کی یہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا، مجھے سخت پیاس لگی۔ یہ سن کر قاصد نے کہا کہ آؤ ہم دونوں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میرے پاس تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں جس کا وسیلہ دے کر دعا کروں۔ آپ نیک شخص معلوم ہوتے ہیں، آپ ہی دعا فرمائیں۔ اس قاصد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم پھر آمین کہنا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی اور وہ قصاب آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف۔ بادل بھی قصاب کے ساتھ ساتھ رہا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم نے تو کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، اور تم نے دعا کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ پھر میں نے دعا کی اور تم صرف آمین آمین کہتے رہے، لیکن اب حال یہ ہے کہ بادل تو تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تم ایسی کون سی عظیم نیکی کیے ہوئے ہو کہ جس کی وجہ سے تم پر اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہوا ہے؟ یہ سن کر قاصد رو دیا اور اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس پر قاصد نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ سامعین کرام، یہاں یہ واقعہ یہ ہمیں بتاتا ہے
کہ ایک ایسا شخص جو اپنے پیشے، ماحول اور شاید ماضی کے اعمال کی وجہ سے خود کو نیکی سے بہت دور سمجھتا تھا، مگر ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک پاک دامن عورت کے منہ سے نکلے ہوئے چند الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے اور اس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ جب تم اللہ عز و جل سے اس قدر ڈرتی ہے تو میں اپنے پروردگار سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو آخر اسی کا بندہ ہوں۔ یہ جملہ کوئی لمبا واز نہیں تھا، کوئی فلسفیانہ تقریر نہیں تھی، مگر دل سے نکلے تھے، اس لیے دل تک پہنچ گئے۔ اس لمحے اس قصاب نے اپنی سابقہ زندگی پر ندامت محسوس کی اور اللہ کے حضور جھک گیا اور سچی توبہ کر کے واپس پلٹا۔ صاحبان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور وہی ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور انہیں نیکیوں میں بدل بھی دیتا ہے۔ یعنی گناہ اگر انسان کو اللہ تک لے آئے تو وہ گناہ بھی رحمت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ سچی توبہ کرنے سے انسان کا مقام بدل جاتا ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی قدر اس کے ماضی سے نہیں بلکہ اس کے حال اور دل کی سچائی سے ہوتی ہے۔ قصاب کے ایک لمحے کا اخلاص اس کے برسوں کے گناہوں پر غالب آ گیا۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر اپنا یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی گناہ بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ سچی توبہ کے بعد معاف نہ کیا جا سکے، کیونکہ معاف کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ظاہری حیثیت کو نہیں۔ صاحبان، قصاب نہ کوئی عالم تھا، نہ عبادت گزار، نہ ہی کوئی مشہور شخصیت، اگر اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کو محبوب ہو گیا۔ لہٰذا اللہ کے ہاں مقام کا معیار لباس، پیشہ یا شہرت نہیں بلکہ دل کا خوف خدا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا۔ صاحبان، قصاب نے خود کو نیک نہیں سمجھا، یا نیکی کے کہہ سکتے ہیں کہ نیکی کے قابل نہیں سمجھا اور اس پر فخر نہیں کیا بلکہ عاجزی اختیار کی۔ یہی عاجزی اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنی۔ لہٰذا جو شخص اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اپنے اندر سے غرور اور تکبر نکال دیتا ہے، اللہ اسے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ توبہ صرف معافی نہیں بلکہ قرب الہی کا سبب ہے۔ یہ واقعہ صرف گناہوں کی معافی کی کہانی نہیں بلکہ یہ بتاتا ہے کہ توبہ انسان کو اللہ کے خاص بندوں میں شامل کر دیتی ہے۔ لہٰذا توبہ کے بعد بندہ صرف معاف ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت نیکیوں کے حساب سے نہیں بلکہ اخلاص کے حساب سے ملتی ہے۔ قاصد نیک تھا، دعا اس نے کی، مگر بادل قصاب کے ساتھ چلا، کیونکہ قصاب کے دل میں سچائی تھی۔ لہٰذا اللہ اخلاص دیکھتا ہے، عمل کی تعداد نہیں۔ گناہ اگر انسان کو اس کے رب کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹا دے تو وہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ ہمارے اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ قصاب کا گناہ ہی اس کی بیداری کا سبب بنا۔ اگر وہ گناہ نہ کرتا تو شاید وہ توبہ کے اس مقام تک نہ پہنچتا۔ لہٰذا گناہ ہلاکت نہیں بلکہ اصل ہلاکت اس گناہ پر اڑ جانا ہے۔ کسی بھی گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ انسان کسی کو اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر سمجھے۔ جو شخص ہمیں گناہ گار نظر آتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ کے ہاں ولی بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے ہمارے اندازوں سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا سایہ راستہ بدلنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بادل کا قصاب کے ساتھ چلنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان لوگوں کا خود نگہبان بن جاتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ لہٰذا جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف کئی قدم بڑھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دروازے پر سب سے قیمتی چیز انسان کا ٹوٹا ہوا دل، اس کی ندامت بھری آنکھ اور سچی توبہ ہے۔ یہاں مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔
بہت پہلے مجھے ایک بزرگ نے جو کہی تھی کہ ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈر کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر اپنے سروں پر اٹھائے پھر رہے ہیں اور کوشش میں ہے کہ دوسروں پر اس کو ڈھیل دیا جائے، جبکہ ہمیں اس اللہ کے ڈر کو اپنی ذات کے اندر اتارنے اور اپنے اوپر ڈالنے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ بازاروں میں، مساجد میں، ہر جگہ لوگوں نے تسبیحاں پکڑی ہوئی ہیں، اور وہ مہنگے سے مہنگی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہے، لمبی لمبی ان کی داڑیاں ہیں، لیکن ہر چیز میں وہ دغا بھی وہ دے رہے ہیں، چوری چکاری بھی وہ کر رہے ہیں، اور انسان کو گمراہ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس ڈر کا حق ادا کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ تو صاحبان، آئیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں اپنی رحمت سے نا امید نہ ہونے دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔